حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ اور اگر اللہ کی جانب سے تجھے کوئی خیر پہنچے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اللہ کی طرف سے جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے، خیر پہنچے، تو اس کے فضل کا کوئی رد کرنے والا نہیں۔ کہ جب رب ذوالجلال کسی کو آزمائش میں مبتلا کرے تو اس آزمائش کو، اس بلا کو کوئی رد کرنے والا نہیں، اور اللہ کی جناب سے جب کوئی خیر پہنچے تو اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن عباس، ساری امت تجھے نفع دینے پر متفق ہو جائے تو وہ سب مل کر تجھے نفع نہیں دے سکتی مگر جتنا اللہ چاہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے بس وہ اتنا نفع دے سکتے۔ اور اگر سارے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اتنا نقصان پہنچا سکتے۔ کئی مرتبہ دنیا کے بہترین ڈاکٹر کسی مریض پر جمع ہو جاتے ہیں اور سارے ڈاکٹر مل کر اس کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، ہم نے اتنے لاکھ اتنے کروڑ لیے ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا ساری دنیا مل کر اگر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی، لیکن وہ اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے۔ اور یہ سب کے سب مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، ضرر پہنچانا چاہے تو یہ ضرر بھی نہیں پہنچا سکتے لیکن اتنا جتنا لکھ دیا گیا۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری کوئی چاہت نہیں الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ کی چاہت۔ اس آیت مبارکہ کے سامنے ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، تم کیا چاہو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالی علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے، جو کچھ بھی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہانوں کا جو رب ہے۔
آگے ارشاد ہوتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور کچھ بھی مصیبت تم پر جب آن پڑتی ہے تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ کہ کبھی رزق میں بے برکتی ہے، دل میں بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو دل کا سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے آدمی سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی مصیبت ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت کچھ تو ہم معاف کر دیتے، رب ذوالجلال بہت کچھ تو معاف فرما دیتا۔ تو آدمی بے روزگار ہو جائے، دل میں بے چینی ہے، تکلیف ہے، اولاد نافرمان ہے، تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا حرکتیں کر رہا ہوں، اولاد کو کیا کھلا رہا ہوں، دل بے چین ہے، میں ذکر کر رہا ہوں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوں کہ نہیں، نمازیں پوری ہے کہ نہیں، ذکر ہے یا نہیں، اذکار ہے یا نہیں، رب ذوالجلال کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہوں یا نہیں۔ اگر یہ چیز نہیں ہو رہی تو پھر جو مصیبتوں میں بندہ گرفتار ہے تو یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی مصیبتیں ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت کچھ تو رب ذوالجلال معاف فرما دیتا ہے۔ مزید قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تم دنیا میں رہ کر کسی پر بھی بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہو کہ جناب فلاں سیٹ فلاں 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 میرا کام بنا دے گا، اللہ کی طرف بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی۔ احد میں جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ پہنچ گئے تو اطلاع ملی کہ ابو سفیان دوبارہ حملہ کرنے والا، لیکن ابو سفیان کے پاس بھی یہ اطلاع پہنچی کہ مسلمان تیار ہیں، آ جاؤ۔ اس نے اپنا ارادہ تو ترک کر دیا، لیکن افواہ کسی ذریعے سے پھیلا دی گئی کہ ابو سفیان حملہ کرنے والا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زبانوں پر تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا رب ہمیں کافی ہے، ہمارے پاس ان جیسے ہتھیار نہیں، ان جیسی ہمارے پاس جو ہے فی الحال بظاہر قوت نہیں، ان جیسی نفری نہیں، لیکن حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ بہترین کار ساز ہے اور ہمارا رب ہمیں کافی ہے۔ یہی توکل ہے، یہی بھروسہ ہے کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آن پڑے تو میرا رب مجھے کافی ہے۔ بھائی چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، مال گر گیا، نقصان ہو گیا، مال چوری ہو گیا، مال بگڑ گیا، تو اب بندہ کیا کر سکتا ہے؟ مال صحیح تو نہیں کر سکتا، گالیاں دینے سے، واویلا کرنے سے، شور شرابہ کرنے سے، مزدوروں پر ہاتھ اٹھانے سے، مزدوروں کو نکالنے سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا۔ اب بندے کے پاس ایک ہی بات ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ یہ کہے کہ میرا رب مجھے کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ میرا کام بگڑ گیا ہے تو وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہی توکل ہے، یہی بھروسہ ہے جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے تم اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئی، وہ زندہ ہے، دوسروں کو زندہ کرنے والا ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اس کو کبھی نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، زمین و آسمان کی حفاظت سے تم اس پر بھروسہ کرو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے عطا کرتا جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، رزق کھانا پینا نہیں ہے صرف، یہ ہمارے یہاں پر ایک غلط فہمی ہے، رزق ہم نے پیسوں کو
اور کھانے پینے کو بنا لیا. یہ آپ کے 2 ہاتھ سلامت ہیں نا، یہ بھی رزق ہے. یہ آپ کی 2 آنکھیں، 2 پاؤں، 2 کان، یہ آپ کا گھر، یہ آپ کی سواریاں، یہ آپ کی اولاد، یہ سب رزق ہے. رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے. اگر کسی کے پاس فی الحال جاب نہیں ہے تو اس کے پاس رزق کی وہ شکیں موجود ہے کہ وہ کروڑوں میں بھی اس کو بیچے نہ. یہ 2 ہاتھ اس کے موجود ہیں، کوئی 1 کروڑ میں بیچے گا اپنا 1 ہاتھ؟ کہ کوئی کہے یار 1 ہاتھ صرف بیچ دے، دوسرا ہاتھ تو ہے نا تیرے پاس، 1 کروڑ روپیہ لے لے، کوئی بیچے گا؟ تو یہ بھی ایک رزق کی شک ہے. آنکھیں، یہ کان، یہ دماغ، یہ سب رزق کی شکیں ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اور اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے کہ جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اور جس طرح پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح بھوکے پیٹ اپنے گھروں سے، گھونسلوں سے اڑتے ہیں اور شام پیٹ بھر کر اپنے گھروں پر اترتے ہیں. اب ہر پرندہ باجرہ اور دال تھوڑی کھاتا ہے. جو آپ صبح صبح جاتے ہوئے تھوڑا سا 10 روپے کا 20 روپے کا ڈال دیتے ہیں. کچھ پرندے ایسے ہیں جو پیٹ بھر کر، جن کو روزانہ گوشت چاہیے، کسی کو پیٹ بھر کر مچھلی چاہیے، کسی کو پیٹ بھر کر وہ بوٹی چاہیے کہ اگر وہ بوٹی اگر مارکیٹ میں آپ خریدنے جائیں تو ہزاروں روپے میں آپ کو 1 کلو ملے، وہ 1 پاؤ ملے. جیسے ہنس پرندہ ہے وہ سچے موتی کھاتا ہے. آپ سچے موتی خریدنے جائیں کتنے مہنگے ہیں. تو رب ذوالجلال اس ہنس پرندے کو جو لاکھوں لاکھ کی تعداد میں، شاید کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہو، ان کو روزانہ پیٹ بھر کر سچے موتی کھلاتا ہے. تو حضور نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق ایسے ہی عطا فرماتا ہے جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے. کیونکہ پرندے کو کل کی فکر نہیں ہوتی، اس کے رب نے، وہ کہتے ہیں آج میرے رب نے مجھے رزق دیا ہے تو وہ کل بھی دے، کل بھی دے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو جو اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے میں تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک جگہ پر تشریف فرما ہوئے تو صحابہ نے ایک درخت کے نیچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور آپ یہاں پر تشریف رکھے، گھنا درخت ہے، صحیح چھاؤں ہے اس میں. تو حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار کو لٹکایا اور آرام فرمانے لگے تو ایک کافر آ گیا اور تلوار اٹھا لی اور حضور علیہ السلام کے سامنے لہرا کر، تلوار لہرا کر کہنے لگا اے محمد اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ بچائے گا. یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے. ہم پر بھی کبھی ایسی مصیبت آن پڑتی ہے، اچانک کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، تو جو رجوع اللہ کی عادت ہے وہ ہمیں بنانی چاہیے کہ اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. زبان پر ایسے لفظ آئے کہ ہم جو ہے اللہ کی طرف رجوع کر رہے کہ کام اگر بگڑ گیا ہے تو اس بگڑے ہوئے کام کو کون بنائے گا؟ میرا اللہ بنائے. یہ رجوع اللہ ہے، توکل. حضور نے یہ فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا. اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار اس سے چھوٹ گئی. حضور علیہ السلام نے تلوار اٹھا. حضور نے فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام قبول کر، کلمہ پڑھ. تو وہ کہنے لگا میں کلمہ تو نہیں پڑھتا لیکن جو ہے اب میں آپ کا تعقب نہیں کروں گا. وہ معاہد ہو گیا.
اور پھر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب وہ کہنے لگا کہ اب کون بچائے گا، حضور نے فرمایا کہ اللہ۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو اگر تم مومن، اللہ پر توکل۔ اور اگر ہم کفار مکہ کو دیکھیں تو اس وقت ان کے یہاں پر بدشگونیاں بہت تھیں۔ کوئی پرندے اڑا کر بدشگونی کر رہا ہے کہ پرندہ اڑایا سیدھی طرف اڑا تو اچھی بات، بری طرف الٹی طرف اڑا تو بدشگونی لینی ہے کہ یہ کام برا ہے، شگون اچھا نہیں ہے۔ کسی کو منحوس قرار دے دیا، کسی گھڑی کو منحوس قرار دے دیا، کسی ستارے کو منحوس قرار دے دیا، تو یہ منحوسیت اسلام میں نہیں ہے۔ جس طرح آج بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا لا حامہ ولا سفر ولا طیارہ، حضور نے سفر کا لفظ استعمال کیا، یعنی سفر کے مہینے میں کچھ نہیں ہے۔ 1400-1500 سال ہونے کو آئے، لیکن اب بھی یہ خناس دماغ سے نکل نہیں رہا کہ سفر کے مہینے میں کچھ نہیں۔ پھر بھی ہمارے کئی لوگ، کئی گھروں کی عورتیں اب بھی جو ہے اس بلا میں مبتلا ہے کہ سفر کے مہینے میں کچھ ہے، بلائیں نازل ہوتی ہے لہٰذا مزمل بڑھواؤ، چنے بانٹو، صدقہ کرو، شادی نہیں کرو، منحوس مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا لا سفر، اور یہ کہتے ہیں منحوس مہینہ۔ تو اسلام میں بدشگونی نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ منگل کو مارکیٹنگ نہیں کرتے اس لیے کہ منگل کا دن منحوس ہے معاذ اللہ، آپ جو ہے سفر میں شادی نہیں کرتے اس لیے کہ سفر منحوس ہے۔ آپ اگر جو ہے مشرکین مکہ کو دیکھیں تو وہ ان چیزوں میں گرے ہوئے تھے، اور آج کے مشرکین کو دیکھیں تو وہ بھی ان چیزوں میں گرے ہوئے ہیں کہ شادیوں کے لیے یہ کنڈلی نکالتے ہیں، پھر پنڈت جو ہے کنڈلی نکال کر وہ کہے گا کہ جناب یہ شادی ہے تو یہ جو ہے شگون اچھا نہیں ہے، تو پھر کہا جائے گا پھر شگون اچھا کون سا ہے، تو بتایا جائے گا یہ شگون اچھا ہے، پھر اس دن یہ شادی کریں گے۔ تو یہ شگون اچھا نہیں ہے، یہ فلاں دن اچھا نہیں ہے، فلاں تاریخ اچھی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ۔ مسلمانوں کے یہاں پر منحوسیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ کامل طور پر رب ذوالجلال پر بھروسہ کرے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی، اللہ اس کو کافی، وہ کسی طرف توجہ نہ کرے۔ جس طرح ایک بندے نے مثال کے طور پر کوئی انگوٹھی کا نگ پہن لیا، اب جب سے نگ پہنا ہے تو دیکھا یار بار بار موٹر سائیکل پنچر ہو رہی، اور گر بھی گیا، میں موٹر سائیکل سے زخم بھی لگ گیا، اب وہ اس کو منحوس سمجھ رہا، یہ غلط ہے۔ وہ اللہ پر بھروسہ کرے کہ یہ پتھر مجھے کیا نقصان پہنچائے گا، میرا رب مجھے کافی ہے، مجھے تو میرے رب پر بھروسہ ہے، رب کا جہاں پر حکم ہوگا وہ ہو کر رہے گا، اور جہاں حکم نہیں ہے وہ نہیں ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور حضور نے فرمایا کہ ساری دنیا مل کر اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ نے چاہا، اور ساری دنیا مل کر اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ چاہتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ان سفر کے مہینے میں یا کسی بھی بدشگونی میں اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں، اسلام کا کوئی جو ہے اس میں کنسیپٹ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اپنے دل و دماغ سے اس کو ختم کرنا چاہیے کہ بلی اگر سامنے سے گزر گئی، کہ مسجد سے نکلتے ہوئے چپل ہم نے ڈالے، دونوں چپل الٹے ہو گئے، یا کوئی جو ہے آدمی صبح صبح آیا بحث و مباحثہ کر کر چلا گیا، تو ہم پھر دل و دماغ میں یہ بٹھائے یار شروع اس سے آج ہوئی ہے تو آج تو جو ہے
روزی کا اللہ ہی حافظ ہے، واقعی اللہ ہی حافظ ہے، تو اس کو یہ کہنا کہ صبح صبح منہ ماری ہوئی ہے تو رزق میں قلت ہو جائے گی، آج کوئی گاہک نہیں آئے گا، آج کا دن منحوس گزرے گا، صبح صبح کسی لنگڑے کو دیکھ لیا یا کانے کو دیکھ لیا ہے تو دن میرا منحوس گزرے گا، تو اس کا کوئی جو ہے تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جو ہمیں سبق پڑھایا گیا ہے قرآن و سنت کا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ رب العزت ہمیں توکل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔